السلام علیکم دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ دندار بامسی اور سامسا کے ساتھ قلعے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اندراس آئگل خاتون کو قلعے میں لے آتا ہے۔ اندراس کہتا ہے کہ عثمان تم باہر آ جاؤ ورنہ ہم آئگل خاتون کو قتل کر دیں گے۔ آئگل کہتی ہے عثمان تم باہر مت نکلنا۔ اس بات پر اندراس آئگل کو زور سے چڑھ مارتا ہے اور کہتا ہے عثمان اگر تم باہر نہ آئے تو ہم واقعی اس کا قتل کر دیں گے۔ ہم نے تمہارے چچا دندار کو بھی یہاں بلایا ہے، وہ جب بھی یہاں آئیں گے تو ہم ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ عثمان یہ سب دیکھ کر غصے سے باہر نکلنے لگتا ہے، لیکن اس کے سپاہی اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں یہ وقت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے جلد سے جلد کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ عثمان کہتا ہے انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے اس قلعے کو ان کافروں کے لیے جہنم بنا دوں گا۔ صوفیہ گورنر کی جگہ بیٹھ کر کہتی ہے کمانڈر کالانوس اب سے تم میرے نائب ہو۔ اس کے بعد صوفیہ اپنی سپاہیوں سے کہتی ہے ترکوں کے ساتھ اب ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کے ساتھ نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ لوگ قلعے کے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں، میں ترکوں سے اپنے شوہر کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اتنے میں دندار بامسی اور سامسا اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ دندار کالانوس سے کہتا ہے تمہاری اس حرکت پر تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کالانوس کہتا ہے آپ مجھے میرے ہی قلعے میں دھمکا رہے ہیں۔ دندار کہتا ہے نہیں، میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا، دھمکی دینا بزدلوں کا کام ہے۔ اگر میری بیٹی کے ایک بال کو بھی ذرا سا کچھ ہوا تو میں اس قلعے کو آگ لگا دوں گا۔ جس وقت ہم یہاں معاہدہ کرنے آئے تھے اگر عثمان اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو تمہارا گورنر اس دن ہی قتل ہو جاتا۔ اس بات پر صوفیہ کہتی ہے اگر عثمان بے قصور ہے تو اس سے کہو ہمارے سامنے آئے، اس کو ہمارے سامنے آ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوگی۔ اتنے میں اندراس آئگل خاتون کو اس کمرے میں لے کر آتا ہے۔ صوفیہ اندراس سے کہتی ہے آئگل خاتون کو چھوڑ دو۔ آئگل خاتون دندار سے کہتی ہے بابا جان ان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کو چھو سکیں، اگر ان میں اتنی جرت ہوتی تو یہ لوگ عثمان پر الزام لگانے کے بجائے گورنر کے قاتلوں کو تلاش کرتے۔ صوفیہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے جب تک عثمان ہتھیار نہیں ڈال دیتا ان تمام افراد کو زندان میں ڈال دو۔ دندار کہتا ہے صوفیہ تم نے بازنطینیوں کا خوفناک چہرہ ہمیں دکھایا ہے، دراصل تم عثمان کو نہیں بلکہ مجھے چاہتی ہو تاکہ تم گورنر کے ساتھ ہمارا معاہدہ برباد کر سکو، کیونکہ یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ عثمان اس وقت قلعے میں موجود نہیں۔ اگر ہمیں ذرا سا بھی کچھ ہوا تو تمام ترک قبائل تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ بات سن کر کالانوس کہتا ہے اگر تم اپنی بیٹی کے اقبال بیکا ہونے پر اس قلعے کو آگ لگا سکتے ہو تو پھر ہم اپنے گورنر کے قتل پر تمام ترک قبائل کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ اس دوران جیسے ہی کچھ سپاہی ان کو گرفتار کرنے کے لیے اندر آتے ہیں تو ان سپاہیوں میں عثمان بھی ان کے ساتھ اندر آتا ہے۔ عثمان آتے ہی اندراس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دیتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر صوفیہ خوش ہو کر کہتی ہے کیوں دندار صاحب، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ عثمان قلعے میں موجود ہی نہیں، میں جو چاہتی تھی مجھے وہ مل گیا، عثمان خود چل کر میرے پاس آیا ہے۔ عثمان کہتا ہے میں تمہارے پاس چل کر نہیں بلکہ تمہاری موت تمہارے پاس آئی ہے، اب تم ان لوگوں کو جانے دو ورنہ میں تم سب کو مار دوں گا۔ صوفیہ کہتی ہے تم نے پہلے میرے شوہر کو مارا پھر میرے سپاہیوں کو قتل کیا، اگر تم اندراس کو چھوڑو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ دندار کہتا ہے میں اپنے بھتیجے عثمان کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صوفیہ کہتی ہے ہم ایک عدالت لگائیں گے اور اس میں آپ کے لوگ بھی موجود ہوں گے اور وہ جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اسی کے مطابق عثمان کو سزا دیں گے، ہم حق اور انصاف چاہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر بامسی کہتا ہے ہمیں صوفیہ کی شرط منظور ہے، اگر ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو ہمارا بھی فیصلہ یہی ہوتا، میرا دل مطمئن ہے اور میں جانتا ہوں کہ عثمان بے قصور ہے۔ سب لوگ بامسی کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہیلن صوفیہ سے ملنے جاتی ہے
اور اس کے ہاتھ میں اوزار دیکھ کر کہتی ہے آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا، ہم اس کے ناخن اور بال اکھاڑ کر اس سے سچ نکلوائیں گے۔ صوفیہ کہتی ہے اگر عثمان ہماری مقدس امانتیں لینے میں کامیاب ہوا ہے تو یقیناً عثمان ہمارے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس جیسا آدمی ہمارے کسی بھی تشدد کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ ہیلن کہتی ہے اگر عثمان عدالت میں پیش ہو گیا تو گورنر کی موت مشکوک ہو جائے گی۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی بھاگ جائے گا، وہ بہت ہوشیار ہے، اس نے پہلے ہی حفاظتی اقدامات اٹھا لیے ہوں گے۔ عثمان ہماری امانتیں اکیلے نہیں چرا سکتا، ہمیں اپنی امانتیں واپس لینے کے لیے بہت عقل مندانہ چال چلنی ہوگی۔ اب تم میرے سب سے قابل آدمی ٹیکلس کو میرے پاس لاؤ۔ ہیلن کہتی ہے اگر عثمان مقدس امانتیں لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ صوفیہ کہتی ہے آقا یانیس کی سزا دینے سے بہتر ہے کہ میں ایک خطرناک کھیل کھیلوں۔ قلعے کے کچن میں عثمان کے 2 سپاہی موجود ہوتے ہیں، ان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کھانا عثمان کے لیے جائے گا تو وہ اس کھانے میں ایک چھوٹا سا چاقو ڈال دیتے ہیں۔ قبیلے میں زہرہ خاتون دندار سے کہتی ہے حضور آپ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے لیکن عثمان کو وہاں اکیلا نہ چھوڑتے۔ دندار کہتا ہے عقاب کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ بامسی کہتا ہے جب میں قلعے میں جا رہا تھا تو ایک سپاہی مجھ سے ٹکرایا اور وہ عثمان تھا، اس نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ عثمان نے ضرور کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے، اسی لیے میں نے صوفیہ کی شرط مان لی۔ اتنے میں دندار کا بیٹا بدر کہتا ہے عثمان ہمیشہ ہمارے لیے مصیبت لایا ہے، عثمان نے آپ سب کی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس بات پر آئگل خاتون غصے سے کہتی ہیں تم نے ہمیشہ عثمان کی مخالفت ہی کی ہے، تم نے قبیلے میں کہاں عثمان کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد آئگل خاتون غصے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اس قسط کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔